بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا المرأۃ اقرب، عورت ایک ایسا بچھو ہے حلوۃ اللبسہ، جس کے لپٹنے میں بھی مزہ آتا ہے، بعض میں ہے لبسہ۔ خوب، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام یہاں عورت کو بچھو سے تشبیہ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ المرأۃ اقرب، عورت ایک ایسا بچھو ہے۔ حلوہ لغوی معنی ہوتا ہے میٹھا ہونا، لبسہ کا معنی ہوتا ہے ڈسنا، لبسہ اگر ہوگا تو لپٹنا۔ کیوں؟ کون سی وہ عورت ہے جو بچھو کی طرح ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جب کسی شخص کو ڈستی ہے، کسی مرد کو اپنا شکار بناتی ہے، تو اس کو اس وقت پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، اور یہ اس کے اندر زہر گھول رہی ہوتی ہے۔ بڑے ہی محبت بھرے انداز میں اس کو آمادہ کرے گی رشوت لینے پر، بڑے ہی محبت بھرے انداز میں اس کو یہ تیار کرتی ہے دوسروں کے مال کو ہتھیانے پر، اپنی طرف سے بڑی محبتوں کا اظہار کر کے اس کو تیار کرتی ہے کہ وہ بوڑھے ماں باپ سے دور ہو جائے اور ان کو گھر سے نکال دے، اپنی وفاداری کے لبادے میں اس کو آمادہ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ تیرے بہن بھائی تو ان سے دور ہو جا۔ یہ جتنے کام ہیں جو عورت یہ سب کچھ کرتی ہے، اور وہ کرتی اپنے اس انداز میں ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ حلوۃ لبسہ، چونکہ اس کا ڈسنا بڑا میٹھا ہے، خوشگوار ہے، حالانکہ وہ اس کو ڈس رہی ہوتی ہے، اس کے ذہن میں زہر گھول رہی ہوتی ہے، اس کے ڈسنے کا وہ اثر ہوتا ہے کہ وہ پھر حرام کام شروع کر دیتا ہے، کبھی وہ رشوت لیتا ہے، کبھی وہ دوسروں کے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے، کبھی وہ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کو مولا فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا بچھو ہے جس کا ڈسنا بھی میٹھا ہے، چونکہ وہ جس انداز میں اس کے دل و دماغ میں زہر گھولتی ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ پہلے مغرب میں سنتے تھے، اب پاکستان میں بھی اولڈ ایج ہوم بن گئے ہیں۔ یہ جو اولڈ ایج میں بزرگ ہمارے پڑے ہیں، عورتیں اور مرد، یہ کسی کے باپ ہیں، کسی کے دادا ہیں، لیکن وہ بدبخت ان کو اپنے گھر میں رکھنے کی بجائے وہاں جا کر جمع کراتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی بچھو پیچھے ہے جس نے اس کے دل و دماغ میں زہر گھول دیا اور اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ کئی لوگوں کو اس زہر کا احساس دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، جب وہ اس کی وجہ سے حرام خوری کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ اس دنیا میں ہی پھر دیکھ لیتے ہیں اپنا انجام
پھر ان کو سمجھ آتی اوہو یہ ہم نے کیا غلطیاں کی تھیں اور کیوں کی تھیں. اور کچھ کو اگر دنیا نہیں تو آخرت میں جب اپنے ماں باپ پر کرنے والے ان مظالم پر اس کو سزا بھگتنا ہوگی، پھر سمجھ آئے گی کہ میں نے یہ ماں باپ کو گھر سے کیوں نکالا تھا. اپنے بھائی بہن جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنی تھی میں نے سب سے قطع تعلق کر لیا. ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک بھائی ماشاءاللہ مالدار ہو، اس کے پاس مال دنیا آ جائے تو پھر اس کو وہ تیار کرتی ہے کہ یہ تیرے بھائی تمہیں کھا جائیں گے، تیری بہنیں تمہیں کھا جائیں گے، اور جو اس کے اس زہر میں کا شکار ہو جاتا ہے وہ بدبخت پھر صلہ رحمی کو بھول جاتا ہے اور جدا ہو جاتا ہے. امیر کائنات فرما رہے ہیں کہ یہ عورت ایک بچھو ہے جس کا ڈسنا میٹھا ہے، چونکہ بڑے میٹھے انداز میں، بڑے ظاہری محبت بھرے انداز میں یہ اس میں اپنی زہر گھولتی ہے، اور اس زہر کے پھر یہ آثار ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا حیجت بتحیۃ فحی باحسن منہا. تحیہ کہتے ہیں، خوب بتاتا ہوں بعد میں، جب تم پر سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھے طریقے سے جواب دو. ٹھیک. وَإِذَا أُسْدِيَتْ إِلَيْكَ يَدٌ، اور جب تم پر کوئی احسان کرے فَكَافِيهَا بِمَا يُرْبِي عَلَيْهَا، تو اس سے بڑھ چڑھ کر بدلہ دو. وَالْفَضْلُ مَعَ ذَلِكَ لِلْبَادِي، اگرچہ اس صورت میں بھی فضیلت پہل کرنے والے کو ہے. تحیہ سلام کرنا، کوئی اگر تمہیں سلام کرے. اسدیت الیک یدن، اسدیت کہتے ہیں یعنی کوئی تیرے ساتھ احسان کرے، کوئی تیرے ساتھ نیکی کرے. کافہا، کافہ کا معنی ہوتا ہے یعنی بدلہ دے، تو اس کو بدلہ دے. یربی بمعنی یزید یعنی زیادہ کر کے، بہتر. والفضل فضیلت، للبادی یعنی جس نے پہلے دیا تھا. امیر المومنین اسلام ہماری اس اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے بارے میں رہنمائی فرما رہے ہیں کہ آداب اور اخلاق اسلامی میں سے ایک عظیم ادب ہے سلام کرنا. سلام، السلام علیکم، سلام علیکم، یہ سلام کرنا یہ آداب اسلامی میں سے ہے. آگے کچھ حدیثیں سناتا ہوں کہ جب تم پر کوئی سلام کرے فحی بأحسن منہا، اس سے اچھے طریقے سے جواب دو. اس نے کہا ہے السلام علیکم، یا اس نے کہا ہے سلام علیکم، آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہوگا اس کے سلام سے بہتر انداز میں اس کو جواب دینا. پیغمبر اکرم سے ایک روایت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
اولی الناس باللہ و برسولہ من بدأ بالسلام، فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک لوگوں میں سے اولا، بہتر، با فضیلت شخص وہ ہے من بدأ بالسلام، جو دوسروں پر سلام کرنے میں ابتدا کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، امام فرماتے ہیں ابخل الناس من بخل بالسلام، لوگوں میں سے بخیل ترین ہے وہ شخص جو سلام کرنے میں بھی بخیل ہو، لوگوں کو سلام بھی نہیں کرتا، جو دوسروں کو سلام، ایک ہوتا ہے مال میں بخیلت کرنا، فرماتے ہیں ہمارے ابخل الناس، لوگوں میں سے بخیل ترین شخص وہ ہے جو خالی السلام علیکم یا سلام علیکم کہنے میں بھی بخل کرے، یہ اس مالی بخل کرنے والے سے بھی بڑا بخیل ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام من التواضع، فرماتے ہیں تواضع یہ ہے، تواضع تکبر کے مقابل میں ہوتے ہیں، کہ تواضع یہ ہے کہ تو جسے ملے اس پر سلام کر، تو کہے السلام علیکم، اس کا مطلب ہے تیرے اندر تواضع ہے، تکبر نہیں ہے۔ جہاں تک ہے رد سلام، کوئی کسی نے تمہیں کہا السلام علیکم یا السلام علیکم اور تو کہتا ہے علیکم السلام، فَهُوَ وَاجِبٌ، وہ تو تیرے اوپر واجب ہے، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، فرض ہے، لیکن فقط علیکم السلام کہے گا تو واجب ادا کرے گا، اور مستحب کب ہوگا؟ علیکم السلام کے ساتھ ورحمت اللہ یا وبرکاتہ کو ساتھ ملائے گا تو جا کر استحباب کی منزل پر پہنچے گا۔ سلام میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، جو شخص سامنے آتا ہے وہ آپ کا واقف نہیں ہے، وہ آپ کا جاننے والا نہیں ہے، یا اس کے دل میں کوئی اور مسئلہ ہے، جو ہی آپ اس کو پہلے سے کہہ دیں السلام علیکم، اس سلام کی برکت ہے کہ اس کے دل میں تیرے لیے جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت ساری احادیث اس سلسلے میں ہیں۔ اگلے جملے میں کیا فرماتے ہیں؟ اگلے جملے یہ فرماتے ہیں کہ اذا اسدیت الیک ید، اگر تیری طرف کوئی نیکی، کوئی احسان، کوئی نعمت تمہیں دی جائے، یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی تیرے ساتھ بھلائی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، ید کا معنی یہاں نعمت لینا ہے یا احسان لینا ہے، کہ اگر کوئی تیرے ساتھ کسی بھی مسئلے میں جب بھی تیرے ساتھ کوئی احسان کیا جائے، فَكَافِئْهَا، تو اس احسان کا بدلہ دے، بِمَا، ایسی چیز سے، یُرْبِی عَلَيْهَا، جو اس احسان سے زیادہ ہو، اس کی نعمت سے، یعنی جو تیرے ساتھ شخص جس انداز میں بھلائی کرتا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں تو اس کی بھلائی سے بڑھ کر اس کے ساتھ بھلائی کر۔ اس نے کوئی تیرے اوپر احسان کیا ہے تو اس سے بڑھ کر اس پر احسان کر۔ اس نے اگر تمہیں کوئی نعمت دی ہے تو اس سے بڑھ کر اس کو دے، اتنی نہیں جتنی اس نے دی ہے،
بلکہ جو کچھ اس نے تیرے ساتھ اچھائی کی ہے تو اس سے بڑھ کر دے۔ بہت مذمت ہے روایات میں اس بدبخت انسان کی جو اپنے محسن کے ساتھ بھی برائی کرتا ہے۔ انشاءاللہ کہیں موقع آئے گا پھر اس کی روایات پڑھیں گے۔ احکام اسلامیہ میں، آداب اسلامی میں سے یہ ہے کہ جو بھی تیرے ساتھ ذرہ برابر کوئی تھوڑی سی بھی اس نے تیرے ساتھ اچھائی کی ہے تو اس سے بڑھ کر اس کو اس کا بدلہ دے۔ محسن کش بندے کی اسلام میں بہت مذمت ہے کہ کوئی تیرے ساتھ اچھائی کرے اور تو اس کو برائی کے ساتھ اس کا بدلہ دے۔ امیر فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی شخص احسان، کوئی نعمت، کوئی اچھائی تیرے ساتھ کرتا ہے فَكَافِهَا، تو اس کو جزا دے، یعنی کیا بدلے میں کیا دے؟ بِمَا يُرْبِي عَلَيْهَا، جو اس کی نعمت اور اس کی نیکی اور اس کے احسان اور اس کی اچھائی سے یربی یعنی زیادہ ہو، ربا سے آئے، بڑھا کر اس پر اس کے ساتھ دو۔ اب جس نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے، توجہ رکھنا ہے، اور تو اس سے بڑھ کر اس پر احسان کر رہا ہے، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں والفضل مع ذلک للبادی بے، لیکن اس کے باوجود بھی زیادہ فضیلت اس کی ہے جس نے ابتدا کی ہے۔ اگر اس نے سلام پہلے کیا ہے اس پر واجب تو نہیں تھا، تو نے تو جواب میں اپنا واجب ادا کیا تو بھی فضیلت اس کی ہے، اور اگر اس نے تیرے ساتھ کوئی احسان کیا، کوئی نیکی کی ہے، اس نے پہلے کی ہے تو اس کا بدلہ دے رہا ہے، پھر بھی فضیلت اس کی ہے جس نے ابتدا کی ہے۔ لہذا محسن کو اچھے انداز میں، اس سے بہتر انداز میں اس کو اس کے احسان کا بدلہ دو۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین فرماتے ہیں الشفیع، سفارش کرنے والا، جناح الطالب، امیدوار کے لیے بمنزلے پر و بال کے ہوتا ہے۔ جناح کہتے ہیں پر، یہ جو پرندوں کے پر ہوتے ہیں ان کو جناح کہتے ہیں۔ خوب، شفیع ایک ہوتا ہے طالب، ایک ہوتا ہے مطلوب، ایک ہوتا ہے شخص جس نے چاہنا ہے، ایک وہ ہے کہ جس کے پاس جایا جاتا ہے۔ جو درمیان والا شخص جس کو آپ مڈل مین کہتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ جاتا ہے وہ شفیع ہو گیا۔ فرماتے ہیں یہ جو شفیع ہے، جو سفارشی ہے، یہ اس طالب کا، یعنی جس کو جس دوسرے بندے سے کچھ طلب کرنا ہے، کچھ مانگنا ہے، یہ اس کے پر ہیں۔ اب اس کو ذرا سمجھنا ہے تو لطف آئے گا۔ پرندہ پروں کے زور پر اڑتا ہے، آپ اس کے پر باندھ دیں وہ اڑ نہیں سکتا، آپ اس کے پر کاٹ دیں وہ اڑ نہیں سکتا، آپ اس کے سارے پروں میں سے تھوڑے تھوڑے نوچ لیں تو وہ پوری پرواز نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ جو سفارش کرنے والا ہے یہ بھی اس طالب، یعنی جس کو دوسرے سے کام ہے، یہ اس کے پروں کی مانند ہے۔ جتنا پرندے کے پر مضبوط اور کامل ہوتے ہیں اس کی پرواز اتنی بہتر ہوتی ہے۔ لہذا سفارشی، شفیع یہ بھی ایسا ہو کہ جو خود پر کٹا نہ ہو، جو خود کمزور نہ ہو۔ اب یہاں پر پھر وضاحت کرتے ہیں، اگر تمہیں اس مادی دنیا میں صدر کے پاس کوئی کام ہو، پریزیڈنٹ کے پاس، تو پھر سفارشی اس لیول کا تلاش کرتا ہے۔ کسی ایم این اے سے کام ہو تو پھر سفارشی کا لیول اور ہو جاتا ہے۔ کسی
ڈسٹرکٹ کے افسر سے تعلق کوئی کام ہو، سفارش کا لیول اور ہو جاتا ہے، یونین کونسل گلی محلے میں کوئی کام ہو تو وہاں سفارشی کوئی اور ڈھونڈتے ہیں۔ یعنی مادی دنیا میں بھی عام لوگ دیکھتے ہیں کہ آگے جس سے میرا کام ہے وہاں کون سا بندہ میرے کام آئے گا۔ چونکہ مادی دنیا میں گلی محلے کا معتبر بندہ وہ آپ کو پریزیڈنسی میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ کے کام نہیں آ سکتا، وہ تو خود وہاں نہیں جا سکتا، آپ کے کس کام آئے گا؟ اس کی رینج اسی گلی محلے تک ہے، گاؤں تک ہے، ضلع والے کی ضلع تک ہے۔ مادی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو جب جس سے کام ہوتا ہے تو آپ اس لیول کا سفارشی تلاش کرتے ہیں۔ کیوں؟ در حقیقت تو امیر کائنات نے فرما دیا کہ یہی آپ کے پر ہے، جتنا تیرا سفارشی مضبوط اور طاقتور ہوگا اس حساب سے تمہیں امید ہوگی کہ آگے میرا کام ہو جائے گا، اور وہ بندہ بھی اس سفارشی کو دے گا کہ اس کے ساتھ چل کر کون آیا ہے۔ یہ مادی دنیا ہے۔ تو یہاں بزرگان فرماتے ہیں کیا دنیا کیا آخرت میں، قیامت میں، حشر میں، حساب و کتاب کی منزل پر، قبر کی منزل پر، کیا وہاں تجھے کسی شفیع کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ہماری زندگی جو اتنی ساری غلطیوں سے پر ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے آلودہ ہے، کیا ہمیں اگلی دنیا میں، دنیا نہ کہیں آخرت میں، اس اگلے جہان میں ہمیں کسی شفیع کی، کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے؟ جو لوگ قیامت پر عقیدہ رکھتے ہیں، جو لوگ حساب و کتاب پر عقیدہ رکھتے ہیں، جو لوگ اس قبر اور برزخ کے معاملات پر عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو تو یہ ہے کہ وہاں مشکلات ہوں گی اور ان مشکلات کے لیے کوئی سفارشی درکار ہے۔ تو اب وہاں اس مادی دنیا میں تو دیکھ رہا تھا کہ آگے جتنا بڑا افسر ہے جس سے تیرا کام ہے اس کے پاس تو اس لیول کا سفارشی لے کر جاتا تھا، تو ادھر کیا کرے گا؟ وہاں سفارشی شفیع کیسا ہو؟ کیا وہاں وہ شفیع بن سکتا ہے جو خود اپنے جرائم میں وہاں پر اپنی سزائیں بھگت رہا ہے، جو اپنے حساب و کتاب میں غرق ہے؟ یقیناً ہمیں ایسا شفیع وہاں درکار ہوگا کہ جو خود اللہ کا مجرم نہ ہو، جو خود عاصی نہ ہو، جس کا اپنا دامن آلودہ نہ ہو، وہ وہاں سفارش کرے گا۔ اب یہاں دعوت فکر ہے کہ اب ہم دیکھیں کہ ہمیں وہاں پر سفارشی جو ایسا چاہیے، اب وہ کون سی ذوات مقدسہ ہیں جن کا اپنا دامن آلودہ نہیں ہے، چونکہ یہ طے ہے کہ الشفیع جناح الطالب، یہ اس کے پر ہیں، تو پر جتنے مضبوط ہوں گے پرواز اتنی بہتری، سفارشی جتنا طاقتور ہوگا آگے کام بھی اتنا جلدی ہوگا اور آسانی سے ہوگا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اہل الدنیا کا رکبن، دنیا والے ایسے سواروں کے مانند ہیں، یسار بہم وہم نیام، کہ جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ اہل الدنیا، رکب یعنی راکب، سوار کو کہتے ہیں کہ جو گھوڑے پر سوار ہو، اونٹ پر، کسی بھی سواری پر سوار کہتے ہیں راکب۔ یہ اہل دنیا
سوار ہیں، کسی نہ کسی سواری پر سوار ہیں۔ یُثَارُ بِهِمْ، سفر جاری ہے، چل رہے ہیں۔ وَهُمْ نِيَامٌ، اور یہ سوئے ہوئے ہیں۔ بڑا ایک عام سا جملہ ہماری محفلوں میں، اردو میں ہر جگہ ہوتا ہے کہ عام بندے کہتے ہیں دیکھو جی پتہ ہی نہیں چلا 40 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا 50 سال گزر گئے۔ یہ در حقیقت اسی جملے کی تشریح ہے اپنی زبان میں۔ 40-50 سال زندگی کے گزر گئے، غفلت ہی غفلت۔ کیوں آئے تھے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، کیا کرنا ہے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ غفلت میں، بس اس غفلت میں ابھی انشاءاللہ زندگی بہت پڑی ہے، انشاءاللہ کر لیں گے، انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، ابھی کرتے ہیں، انشاءاللہ سوچتے ہیں، انشاءاللہ فلاں۔ ایسے لوگ ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے، اپنے حلقہ احباب میں دیکھے کہ یار آپ پر حج واجب ہے جا کر لو، نہیں جی نہیں انشاءاللہ جی ضرور کرنی ہے۔ غفلت میں، تمہیں کیا پتہ کل تو اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، فلاں کام کر لو، اپنا مال پاک کر لو، کوئی اور کام۔ بے روزگار گھر میں پڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، بیکار بندہ، اسلام میں ناپسند ہے۔ اسلام میں حکم ہے جا کے کام کرو، روٹی روزی کماؤ، جب بھی کھا جاتے ہیں انشاءاللہ جی کرتے ہیں جی، بس پروگرام بنا رہے ہیں جی اب کوئی شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ لوگ غافل ہیں اور سفر ان کا جاری ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسلسل آگے جا رہے ہیں۔ سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، پھر اوور ایج ہو جاتے ہیں، پھر بیمار ہو جاتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ساری بیکار اور غفلت میں، پھر سوائے آہ کرنے کے اور سوائے افسوس کرنے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا امیر المومنین کے اس فرمان مبارک کی روشنی میں غفلت نہیں۔ جو دن آپ صبح کرتے ہیں تو ہر روز کچھ نہ کچھ کریں، کوئی پتہ نہیں کل کا دن آپ کو میسر ہو یا نہ ہو۔ غفلت، سستی، تنبلی نہ، ایسا نہیں ہے۔ ہر دن آپ کا پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے، نہ کہ اس سے ابتر ہو۔ کچھ نہ کچھ کریں، کل یہ کیا تھا، آج کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، مسلسل رہے، اس لیے کہ جو دن گزر جائے گا پھر وہ واپس نہیں ہوگا۔ وہ تیری زندگی سے ایک دن کٹ گیا جو اللہ تعالیٰ نے تیری زندگی مقرر کی ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں فقد الاحبۃ غربۃ، دوستوں کو کھو دینا غریب الوطنی ہے۔ فقد مفقود، کھو دینا، جس کے پاس دوست نہ ہو، غربہ۔ اگر ایک شخص اپنے وطن میں ہے، اپنے پیاروں میں ہے، اور ایک شخص مسافرت میں ہے جس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، فرماتے ہیں جو شخص بے شک وطن میں بھی کیوں نہ ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی محبت کرنے والے نہیں ہیں، اس کے ساتھ کوئی دوست احباب نہیں ہیں، اس کے ساتھ کوئی قریبی نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ وقت گزارنے والے نہیں ہیں، بالفاظ دیگر اس کے کوئی دکھ سکھ میں شریک نہیں ہے، تو ایسا شخص فقد الاحبۃ، یعنی احبہ کا فقدان، وہ چاہے احباب رشتہ دار ہوں چاہے وہ دوست ہوں، یہ شخص جب ان کو ہو سکتا ہے اس نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے یا بنائے تھے اور ضائع کر دیے، یہ موضوع بھی انشاءاللہ کبھی آئے گا۔ فرماتے ہیں یہ غربت ہے، یہ ایسے سمجھے جیسا کہ یہ سفر میں ہے اور کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے، یہ اپنے گاؤں میں بھی بیٹھا ہوگا تو بھی یہ تنے تنا ہوگا، اس لیے کہ کوئی اس کو چاہنے والا ہی نہیں ہے، کوئی اس کی خوشی غمی میں شریک ہونے والا نہیں ہے، کوئی اس کا دکھ سکھ بانٹنے والا نہیں ہے،
امیر کائنات فرماتے ہیں فقد الاحبت غربت، احبا محبت کرنے والے، احباب دوست، ان کا نہ ہونا بھی غربت ہے۔ اس لیے کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ایک شخص اکیلا جا کے جنگل میں بیٹھ جائے، اکیلا شخص جا کے پہاڑوں میں بیٹھ جائے، اکیلا کسی غار میں، یہ جو دنیاوی لغویات ہیں جی، فلاں پیر صاحب اور فلاں صاحب چلہ کاٹ رہے ہیں، یہ سب بکواسات ہیں۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام اجتماعی زندگی کا قائل ہے۔ آپ کے سامنے سیرت انبیاء موجود ہے، سیرت ائمہ موجود ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ اس معاشرے کا حصہ بن کر رہیں، یعنی انہی لوگوں میں رہیں۔ آپ لوگوں میں رہیں گے تو لوگوں کو آپ صحیح کام کی رہنمائی کریں گے، آپ لوگوں کو صحیح دکھائیں گے تو لوگوں کو پتہ ہوگا۔ اب بڑی پیاری مثال جاتی ہے کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ کا مال لے کر تجارت کے لیے نہ جاتے تو کیسے لوگوں کو پتہ ہوتا کہ سچ میں کتنی برکت ہے؟ اگر پیغمبر اکرم اس معاشرے میں نہ رہتے ہوتے تو لوگوں کو سچائی کی عظمت کا کیسے پتہ چلتا؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ دوستوں کا نہ ہونا بھی ایک قسم کی غربت ہے۔ لہٰذا جس معاشرے میں رہیں، آپ کا کردار ایسا ہو کہ چار بندے آپ کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، آپ کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والے ہوں، آپ کا نفع نقصان مشکلات آپ سے پوچھنے والے ہوں، آپ کے دکھ بانٹنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام امام علیہ السلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔